دو اہم باتیں، اور یہ ایسی اہم باتیں ہیں، آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ امید ہے اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اگر آپ واقعی سچے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتے ہیں، تب آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ سنتے ہیں یہ کیا واقعہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے، جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ واقعہ کئی سال پہلے مجھے ایک ریٹائر فوجی نے سنایا تھا۔ کچھ جوانوں کو پٹھوں کی سزا ملی، گرمی کا موسم تھا۔ جیسے ہی سزا ختم ہوئی، سارے دوڑے دوڑے نل کے پاس آئے، پانی پی کر پیاس بجھائی۔ دور کھڑکی سے ایک کرنل ان کی حرکات و سکنات بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جوان کو بلا کر پوچھا، تم نے ہاتھ منہ دھو کر پانی منہ میں ڈالا اور کلی کر دی، پیا کیوں نہیں؟ جوان بولا، سر میرا روزہ ہے۔ کرنل، کیا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ جوان، لگی ہے۔ کرنل، پھر تم نے پانی منہ میں لے کر اگل کیوں دیا، واپس کیوں کر دیا؟ تم نے چاہتے تو پانی پی لیتے، اور اگر پانی پی لیتے تو کیا حرج تھا؟ کرنل نے جب یہ بات کہی تو اس جوان نے سر میں اللہ تعالیٰ کے اس سے بولا، سر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، غروب آفتاب سے پہلے پانی نہیں پی سکتا۔ کرنل بولا، تمہارے روزے کے متعلق کسی کو کچھ پتا نہیں تھا؟ تمہیں پانی پی لینا چاہیے تھا۔ لیکن اس فوجی نے کہا، سر میرے روزے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دنیا کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ میں سارے لوگوں کے سامنے پانی پی لیتا تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے میرا، لیکن میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا کہ سر میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس جواب نے غیر مسلم کرنل کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کچھ دنوں بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ دوسرے لوگ تمہارے کام کو دیکھ کر خود کہہ اٹھے کہ واقعی مذہب ہے، جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، جو سچا دین ہے۔ وہ کرنل نے کچھ سالوں کے بعد میں کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری بات یہ، میرے چچا جی کی عمر 60 سال کے قریب ہے۔ پرسوں مجھے بتا رہے تھے، میں صاحب ترتیب ہوں۔ اور صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ صاحب ترتیب ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ وہ بولے، ہاں، میری زندگی میں نہ کوئی نماز قضا ہے نہ کوئی روزہ۔ سن 1982 عیسوی میں منڈی بہاؤدین رینجر کی ٹریننگ لے رہا تھا تو جولائی کے روزے آ گئے، اور جولائی میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، جو میں نے دوران ٹریننگ بھی پورے ذوق و شوق سے رکھے۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت تنگ ہو گیا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات بول رہے ہیں۔ آگے سنیں، میں نے سخت ڈیوٹی کے دوران رات کے 1-2 بجے بھی
दरियाए रावी के पानी से वुजू करके नमाज इशा अदा की और मैंने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। उनकी बात सुनकर मैं बहुत अफसरदा हुआ और बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसे आदमी से मैं मिल रहा हूं जिसकी जिंदगी में एक भी नमाज और रोजा भी कज़ा नहीं है। उन्होंने जब मुझे पूरी बात बताई तो मैं कहने पर मजबूर हो गया कि नेकी करने वाले नेकी कर लेते हैं, उनके रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती, कोई चीज रुकावट बन ही नहीं सकती। आज लोग जो है कोई दुकान पे बैठ रहा है तो भाई साहब रोजे नहीं रख पा रहा है, और कोई काम कर रहा है तो वो रोजे नहीं रख पा रहा है। लेकिन वो देखिए, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल की ट्रेनिंग में भी पूरे रोजे रख रहा था। कितनी अफसोस की बात है, आज लोग माह रमजानुल मुबारक के रोजे नहीं रख रहे हैं। आज हमारे बुजुर्गों का हाल ये है कि रास्तों में खाते हुए फिर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, माह रमजानुल मुबारक के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिम्मत, ताकत, कुव्वत, तवानाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।